کہ میری شکل ہی شیعوں والی نہیں. بڑے تعجب سے آپ دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے میں نے بڑے مولوی شیعہ کیے ہیں, نیٹ پہ دیکھ لینا. اور ایک ایسا مولوی شیعہ کیا ہے جس کی سوچ بھی تمہارے ذہن میں نہیں آ سکتی, جس کا نام ہی ابو سفیان تھا. بات بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ تو شاہ صاحب نے موضوع یہ دیا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ جو بھی شیعہ نہیں تھے تو شیعہ کیوں ہوئے ہیں. وہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ساری گفتگو میں نے اسی موضوع پہ کرنی ہے. میری اس آج کا مجلس کا لیکچر, آج کی مجلس کا درس, آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سبق جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں مذہب شیعہ کی صداقت کیا. آپ نے بالکل ڈرنا نہیں, میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں. پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کر قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ, کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں, میں نے پوری دنیا کا نام لیا تمہارے سامنے اور انٹرنیٹ پہ بھی لیا, پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال غلط ثابت کرے, پوری دنیا میں, یہ پوری دنیا میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ یہ رائے وینڈ والے مولوی ویسے میری تک میں نہیں. پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال مولوی غلط ثابت کرے, اسے منہ مانگا انعام بھی دوں گا, اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا, شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا, اپنی گاڑی بھی مولوی کو دے دوں گا, کوٹھی بھی مولوی کے نام کرواؤں گا, بینک بیلنس بھی دے دوں گا. لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے, جو بندہ تعصب کیا ہے نا کتار کر, آج یہ مجلس سن گیا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے. شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے. اگر وہ بندہ ابھی میرے سامنے یہی بیٹھے, اگر شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح, لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے. بس سمجھ آ رہی ہے؟ لو بس شیعہ سنی دوستو, میں نے مشہور آیت پڑھی ہے, پارہ نمبر 23 ہے, سورہ والصافات ہے. گھر جا کے قرآن کھول کے چیک کر لینا, قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم, ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. مشہور میں نے آیت پڑھی ہے, اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. پھر سنو, وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. شیعہ سنی دوستو, میں نے 3 مرتبہ یہ آیت پڑھی ہے. اگر میں اس آیت کا ترجمہ نہ بھی نہ کروں تو عربی کے اندر اس آیت میں لفظ شیعہ بھی موجود ہے اور لفظ ابراہیم بھی موجود ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن میرے بھائیوں کے مولوی کہتے ہیں شیعوں کے عالم, شیعوں کے ذاکر, شیعوں کے مولوی یہ لفظ شیعہ کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں, لفظ شیعہ کا معنی ہی غلط کرتے ہیں. تو میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو, ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں, جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں, جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو. لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھ کے لفظ شیعہ کا معنی کرنا, پتہ وہ کیا ہے کہ تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم پہ لگانا پڑے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی میری بات کی ہے؟ شیعہ سنی دوستو, لفظ شیعہ عربی کا لفظ ہے, اس کے عربی لباس ہماری عربی لغت میں اس کے 72 معنی ہیں. یہ قصور تو تمہارا اپنا ہے, تو دنیا کو بتا نہیں سکا شیعہ ہوتا کون ہے. تم سے کسی نے پوچھا شیعہ کون ہوتا ہے, تم نے آگے کھڑا وہ کیا بتانے کے لیے جس نے کہا دل دل ہے کہ گل گل ہے کہ بل بل ہے. پھر جب تو بتا ہی نہیں سکا شیعہ ہوتا کون ہے تو قصور تو تیرا اپنا ہے نا. شیعہ لفظ عربی کا لفظ ہے, اسی عربی لفظ میں 72 معنی ہیں. کتنے؟ اور بولو, پھر بولو بھائی کتنے؟ لو پھر سنو, شیعہ کا معنی جماعت, شیعہ کا معنی فرقہ, شیعہ کا معنی ٹولہ, شیعہ کا معنی گروہ, شیعہ کا معنی پارٹی, شیعہ کا معنی تابعدار, شیعہ کا معنی مددگار. بھائی کو سمجھ آ رہی ہے؟
پوری توجہ سے میرے ساتھ دینا ہے، میری طرف دیکھنا ہے. آپ بھی اتنی دور سے، میں بھی اتنی دور سے آیا ہوں، میرا مقصد ہے تمہیں کچھ سمجھا کے جاؤں. میری طرف دیکھنا ہے. یہ ہے عربی لغوی معنی. شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی گروہ، شیعہ کا معنی ٹولہ، شیعہ کا معنی پارٹی، شیعہ کا معنی تابع دار، شیعہ کا معنی مددگار. جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں، وہاں المنجد سے لے کر لسان عرب تک تمام عربی لغت کی کتابوں کی میری ذمہ داری ہے. انہوں نے لکھا ہے شیعہ کا معنی جماعت ہے، شیعہ کا معنی فرقہ ہے، شیعہ کا معنی گروہ ہے، شیعہ کا معنی تابع دار ہے، شیعہ کا معنی مددگار ہے. جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں، وہاں لکھتا ہے ہر گروہ شیعہ نہیں، ہر جماعت شیعہ نہیں، ہر فرقہ شیعہ نہیں، ہر تابع دار شیعہ نہیں، ہر مددگار شیعہ نہیں. تو شیعہ کون ہے؟ دنیا میں واحد وہ ایک فرقہ ہے جو بعد رسول علی اور اولاد علی سے محبت بھی رکھے اور علی کی خلافت کو بلا فصل تسلیم کرے. کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا. شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو نبی کے بعد، ہوں سمجھ آسان کر رہا ہوں، جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہوتا ہے. جو پہلا مانے وہ شیعہ، جو چوتھا مانے وہ نہیں. جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے، وہ کیا ہے؟ بولو وہ کیا ہے؟ ان بیجا تھلے طریقے غلطے تیرے تھلے پہ صلوات پڑھو بآواز بلند. بھائی سمجھ آ رہی میری بات کی؟ کون شیعہ ہوتا ہے؟ بولو پھر بولو کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیٹھ جاؤ میرا بھی بھائی، بیٹھ جاؤ. مجھے 1400 سال پہلے نبی کی حدیث یاد آئی ہے تجھے دیکھ کے. نبی پاک نے 1400 سال پہلے یہ حدیث بیان کی تھی. کیا؟ نبی پاک نے فرمایا تھا کلو طویل احمق، کہ سارے لمبے پاگل ہوں دینے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ ہے امام کو، پتہ ہے شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے. اچھا میری نہیں سمجھ آئی تو ملنگوں کی زبانی بتا دوں شیعہ کون ہوتا ہے. بتاؤں؟ ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا. شیعہ وہ ہوتا جو چوک میں کھڑے ہو کر بے بانگے دہل کہے دمادم مست کلندر علی کا. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ شیعہ ہے جو کہے نا پہلا نمبر، وہ ہے شیعہ. تو جو کہے چوتھا نمبر وہ شیعہ، بولو حضرت وہ شیعہ نہیں ہوتا. اور میں نے آیت پڑھنی ہے، ترجمہ ذہن میں رہے گا، معنی رہے گا تو پھر تمہیں ولائے علی کا جمپ آ جائے گا. شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہوتا ہے نا. اب سن قرآن، اللہ فرماتا وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو لالا مدودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا خان بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری. اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کی جس عدالت میں لکھ چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت. اگر ہے ترجمہ صحیح تو شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا، بولو حضرت پہلا، پھر بولو بھائی پہلا، وہ شیعہ ہوتا ہے نا. اب سن قرآن، اللہ فرماتا وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم شیعوں میں سے ہے.
ابراہیم شیعوں میں سے شیعہ کون ہوتا ہے؟ میں نے بڑا سمجھایا تھا، شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہوتا ہے نا۔ اب اللہ کہتا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے، ہم پر پتہ کرتے ہیں کہ واقعی ابراہیم نے علی کو اپنا امام مانا ہے؟ مانے تو پھر شیعہ نہ مانے تو پھر شیعہ نہیں، مانا تو ہوگا چاہے مولوی کو نظر آئے یا نہ آئے۔ ابراہیم شیعوں میں سے، میں اتفاق سے لاہور ٹاؤن شپ کے اندر مجلس پڑھنے کے لیے آیا تو اشتہار پہ لکھا گیا تھا سابق دیوبندی، قاری صحاوت سابق دیوبندی، تو میری برادری مجھے دیکھنے کے لیے بڑی آئی، کچھ دیکھنے کے لیے آئے کہ سننے کے لیے آئے، اتفاق سے موضوع یہی چل رہا تھا۔ انہوں نے مجھے رکا لکھا، کہتے ہیں قاری صاحب، میں نے رکا پڑھا، اس پہ لکھا تھا قاری صاحب شریعت کی کتنی حدیں ہوتی ہیں؟ شریعت کی کتنی حدیں ہوتی ہیں؟ میں نے پھر مولویوں کی طرف دیکھا، میں نے کہا مولویوں تمہاری شریعت کی یا نبی کی شریعت کی؟ میں سمجھا رہی ہے؟ میں سمجھا ہے تمہاری شریعت کی یا نبی کی شریعت کی؟ کہتے ہیں نہیں ہمارا مقصد یہ ہے قاری صاحب کہ شریعت کی 3 حدیں ہوتی ہیں، 3۔ میں نے کہا مولوی تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو، شریعت کی 3 حدیں ہوتی ہیں، 3، لہذا 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ۔ کتنی مرتبہ؟ اونچی بولو، ہاں کتنی مرتبہ؟ پھر بولو کتنی مرتبہ؟ میں نے کہا ان تینوں کو چھوڑو، ہم 11 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاتے ہیں۔ ہاں صلوات پڑھو، ذرا آواز بلند۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، موضوع قیمتی ہے تو میری طرف دیکھنا ہے۔ ہم 11 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاتے ہیں۔ اچھا یہ میں نے آیت کون سے پارے کی پڑھی ہے؟ پارہ نمبر 23 سورہ والصفات۔ اب دوسری آیت لفظ شیعہ پہ پڑھا ہوں، پارہ نمبر 20 ہے، سورہ القصص ہے، جا کے چیک کر لینا۔ اللہ فرماتا ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا۔ ان قرآن نے 2 ہی تو راستے بتائے ہیں، یا نبی کا شیعہ، میری طرف دیکھو، یا نبی کا شیعہ یا نبی کا دشمن، یا تو پھر نبی کی تابع داری کر کے نبی کا شیعہ ہو جائے یا پھر کچھ اور ہو جائے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ 2 ہی راستے بتائے نا، دوسری آیت اور تیسری پھر یہی صورت ہے، اسی میں تیسری مرتبہ لفظ شیعہ اللہ نے استعمال کیا ہے، اور آپ نے سمجھنا ہے اس میں اللہ نے شیعوں کا بڑا مسئلہ حل کر دیا، بڑا مسئلہ شیعوں کا حل کر دیا اللہ نے۔ اللہ کو پتہ تھا نا 1400 سال بعد جا کے ان مولویوں نے مسجدوں میں کھڑے ہو کے کہنا اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کو مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کو حاجت روا نہیں، علی سے مدد نہ مانگو، علی بھی غیر اللہ ہے، نبی سے مدد نہ مانگو، نبی بھی غیر اللہ ہے۔ اللہ کو علم تھا نا، تو اللہ نے 1400 سال پہلے اس صورت کے اندر لفظ آیت نازل کر کے مولوی کے منہ پر ہمیشہ کے لیے تماچا مار کر مولوی کا منہ ہمیشہ کے لیے توڑ کے رکھ دیا۔ میری طرف دیکھنا، اللہ فرماتا فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے۔ اور سمجھ آ رہی میری بات؟ مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے، بھائی سمجھ آئے نا؟ جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے۔ اگر مولا سے مدد مانگنا گناہ تھا، شرک تھا، بدعت تھا، کفر تھا، تو جب موسیٰ کے شیعہ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا یا موسیٰ ادرکنی فی سبیل اللہ، تو موسیٰ کا حق بنتا تھا اپنے شیعہ کو کہہ دیتا، او میرے شیعہ مجھ سے کیوں مدد مانگتا ہے؟ اور میری طرف دیکھو، مجھ سے کیوں مدد مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگ۔ چلو موسیٰ کو چھوڑتا ہوں، اللہ ہی کہہ دیتا ہے موسیٰ اپنے شیعہ کو سمجھا، یہ تجھ سے کیوں مدد مانگتا ہے، اس کو کہو مجھ سے مدد مانگے۔ نہ اللہ نے کہا نہ موسیٰ نے کہا، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے۔ اور عقل کے کالج کے بگاؤڑے ملاؤ، اگر موسیٰ کا شیعہ موسیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے تو حیدر کا شیعہ حیدر سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتا؟